बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी बरादरान जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं, उनके लिए काम करते रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट इनके काम आती रही है। लेकिन अब यूँ लगता है कि ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ने इनके सर से हाथ उठा लिया है, बल्कि इनको फिक्स करना भी शुरू कर दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी मुन्ना इलाही आजकल बड़े परेशान हैं और फिर राना सनाउल्लाह की तरफ से वाह विला शुरू कर दिया गया है। खौफ ज़दा हो गए हैं, इतराफ़ कर लिया कि इमरान खान जीत जाएगा, अगर इमरान खान जीत गया तो फिर हमारा जीना महाल कर देगा। ये राना सनाउल्लाह की तरफ से वाह विला किया गया है। लेकिन इससे पहले कि हम शहबाज शरीफ के हवाले से बात करेंगे, उन्होंने कहा कि 9 अरब डॉलर हमें मिले हैं इमदाद की सूरत में, और ये गैबी इमदाद है। शहबाज शरीफ को ये गैबी इमदाद मिल गई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक खुशखबरी आप तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तानियों के लिए, ख़ुसूसी तौर पर पंजाबियों के लिए अमेरिका जाने के रास्ते उस तरह से खुल गए हैं जिस तरीके से कहते हैं खुल जा सिम सिम, इसी तरीके से पंजाबियों के लिए अमेरिका जाने के रास्ते खुल गए हैं। मैं आपके सामने वो खबर पढ़ देता हूँ कि किस तरह से पंजाबी अब अमेरिका खुलेआम जा सकते हैं, सरेआम जा सकते हैं। ज़रा सुनिए आप। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के दारुल खिलाफा सैक्रामेंटो में पाकिस्तान के सूबे पंजाब और कैलिफोर्निया की हुकूमतों के दरमियान सिस्टर प्रोवेंस माहदे पर दस्तखत की तकरीब मुनक्कद हुई। माहदे पर कैलिफोर्निया की रियासती असम्बली के स्पीकर एंथोनी रेंडन, जबकि हुकूमत पंजाब की जानब से चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आसफ खुर्शीद ने दस्तखत की है। मुआहदे का मकसद फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी तल्लुकात का क़याम और शहरियों के दरमियान कारोबार, मईशत, तालीम, माहौलियात और सकाफ़त समेत दीगर शोबों में बराह रास्त तल्लुकात को फ़रोग़ देना है। मुआहदे पर दस्तखत की तरकीब में अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान और साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी भी शरीक हुए। पाकिस्तानी वफ़द को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का दौरा भी करवाया गया। यहाँ उन्होंने चांसलर गैरी में से मुलाकात की। तो नाज़रीन, जब 2 सूबे सिस्टर प्रोविंस बन जाते हैं तो उसके बाद फिर उनके दरमियान राब्ते शुरू हो जाते हैं, आना जाना शुरू हो जाता है। फिर अगर वीज़ों की ज़रूरत रहती है तो वो सरसरी सी ज़रूरत होती है। जब 2 सूबे इस तरीके से मरबूत हो जाते हैं तो उनके लोगों के दरमियान फिर सारे रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन ये अमेरिका है, सोचने की बात है कि क्या वो पंजाबियों को, पाकिस्तानियों को इसी तरीके से दंदनाने का मौका दे देगा? ये बड़ा सवाल है, आप भी इस पर गौर कीजिए। अब आ जाते हैं चौधरीयों की तरफ। पहले तो चौधरी बरादरान थे, अब चौधरी फादर एंड सन हैं, बाप बेटा हैं, जिन्होंने चौधरी शुजात से अलग से एक ग्रुप बना लिया है या एक ग्रुप बन गया है। तो ये अलग होते हुए भी इमरान खान के साथ थे, लेकिन इन पर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, सर पर दस्ते शफ़क़त था। लेकिन अब वो उठता हुआ नज़र आ रहा है। पहले तो चौधरी मुन्ना इलाही के एक दोस्त अहमद फरहान खान को घर से उठा लिया गया, वीडियो डालों में उनको उठाया गया। वीडियो डालों में कौन किस तरह से उठाता है वो सबको पता है। कहा गया कि FIA ने उठाया है, लेकिन FIA वालों ने चौधरी मुन्ना इलाही को यकीन दिला दिया कि हमने नहीं उठाया। तो फिर किसने उठाया था? और उसके बाद फिर एक तरफ FIA वाले ऐसी कस्में खाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ FIA वालों ने ही रासिक इलाही को, मुन्ना इलाही के भाई और उनकी अहलिया को भी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अपने पास तलब किया। मुन्ना इलाही को भी बुलाया, उनकी अहलिया को भी बुलाया, और फिर सारे टब्बर का नाम चौधरी मुन्ना इलाही, चौधरी रासिक इलाही, इनकी अहलियाएँ और चौधरी परवेज़ इलाही, ECL में इनका नाम डाल दिया गया है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि चौधरीयों पर किस तरह से अब प्रेशर डाला जा रहा है। इस सारी चीज़ को देखते हुए मुन्ना इलाही की तरफ से कहा गया है कि जो भी हो जाए हम PDM का साथ नहीं देंगे। तो कौन है जो चौधरीयों को PDM के साथ जाने पर मजबूर कर रहा है? लेकिन इसके साथ ये भी हुआ है कि अहमद फरहान खान, जिनको वीडियो डालों में उठाया गया था, वो कल घर वापस आ चुके हैं। अब वो क्या कहते हैं इस हवाले से अभी तक वो खामोश हैं कि उन्हें किसने उठाया था, उनसे क्या पूछा गया, उनको क्या बताया गया, क्या उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है? जो कुछ उनसे बयान लेना चाहते थे उन्होंने बयान दे दिया है। ये एक आध रोज़ में पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं राना सनाउल्लाह की तरफ। राना सनाउल्लाह की तरफ से ये चीखते हुए कहा गया है कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, तो फिर हमारा वो जीना हराम कर देंगे। मैं आपके सामने राना सनाउल्लाह का रोना धोना उनके अल्फाज में रखता हूँ।
وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کہتا ہے کہ الیکشن کراؤ کی رٹ لگا رکھی ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان کہتا ہے الیکشن کراؤ، انہوں نے الیکشن کراؤ کی رٹ لگا رکھی ہے۔ اگر عمران خان الیکشن میں کامیاب ہوا تو ملک میں تباہی ہوگی، انتقامی کارروائیاں عروج پر چلی جائیں گی۔ 4.5 سال تک وہ جو کرتے رہے وہی پھر سے کرنا شروع کر دیں گے۔ الیکشن میں اگر عمران خان ناکام ہو گئے تو رزلٹ تسلیم نہیں کریں گے، گند کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں معاشی استحکام پیدا کیا جائے۔ یہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ گویا ان کی رائے یہ ہے کہ پھر انتخابات نہ ہی کروائے جائیں۔ کب تک نہ کروائے جائیں، اس حوالے سے رانا صاحب نے کوئی بات نہیں کی، لیکن ان کی مرضی یہی ہے، ان کا دل یہی ہے کم از کم ان کو 1 سال مزید مل جائے اس اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب میں گورنر راج کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ کیسے امکان پیدا ہو گیا ہے کہ اسمبلی اجلاس کے دوران وہاں پہ دھینگا مشتی ہوئی ہے، وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے رانا ثناء اللہ کو امکان نظر آ رہا ہے کہ گورنر راج لگ سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی پہلے بھی خواہش رہی ہے، ایک موقع پر انہوں نے کہا تھا اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو یہی بڑا جواز ہوگا پنجاب میں گورنر راج لگنے کے لیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ گورنر راج لگنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کسی قسم کا امکان پیدا نہیں ہوا، یہ امکان ایسے ہی پیدا ہوا ہے جیسے خسروں کے گھر بچہ پیدا ہو جائے۔ نہ خسروں کے گھر بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور نہ پنجاب میں گورنر راج لگنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ کی طرف سے معیشت دان بنتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 11 ارب ڈالر پاکستان کو امداد مل رہی ہے۔ کہاں سے مل رہی ہے؟ جنیوا کانفرنس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ قرضہ نہیں ہے، یہ امداد ہے۔ ادھر خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم بھیک نہیں مانگ رہے، ہم امداد نہیں مانگ رہے، ہم قرض لے رہے ہیں۔ ایک طرف رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھیک لی ہے، بھیک مانگی ہے، امداد ہمیں ملی ہے، قرض نہیں ملا۔ خواجہ آصف یہ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر شہباز شریف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، خوشی سے ناچتے ناچتے دھرتی کو ہلاتے ہوئے کہا گیا ہے، لوٹیاں ڈالتے ہوئے کہا گیا ہے، بھنگڑا ڈالتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان کو 9 ارب ڈالر کی غیبی امداد ملی ہے۔ اور پھر غیبی امداد کو ہڑپ کرنے کے طریقے بھی ان کے سامنے آ چکے ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ 11 ارب کہہ رہے ہیں، یہ 9 ارب کہہ رہے ہیں، اور بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے چولہے گرم ہونا شروع ہو جائیں گے، وارے نیارے ہو جائیں گے، ان کی نئی گاڑیاں آ جائیں گے، ان کے نئے جہاز آ جائیں گے۔ ان کو ایک بار پھر دولت پاکستان میں لانے، پاکستان سے باہر بھجوانے اور ٹی ٹی لگا کر پاکستان میں لانے کا موقع مل جائے گا۔ یہ میاں شہباز شریف کی طرف سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ کتنے لوگوں کا وفد یہ وہاں پہ لے کے گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب وہاں پہ دورہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو وفد ہے اس تصویر میں دیکھیں، ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب خطاب کر رہے ہیں۔ یہ ساری شکلیں پاکستان سے وہاں پہ سرکاری خرچ پر گئی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ وہ لندن سے جنیوا آئے تھے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی مائنر سرجری ہونی تھی میجر اخراجات پر، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مریم نواز شریف اور میاں نواز شریف کا یہ دورہ ان کے اپنے خرچ پر ہے۔ تو بھائی اور کس کے خرچ پر ہونا تھا؟ کیا برطانیہ نے یہ خرچہ ادا کرنا تھا یا پاکستان کی حکومت نے یہ خرچہ ادا کرنا تھا؟ یہ خرچہ آپ نے خود ہی کرنا تھا، وہ آپ نے کر لیا۔ لیکن پوری قوم کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ آپ نے بنایا کس طرح سے ہے، پہلے بنایا تھا، اب بھی بنا رہے ہیں، اور جب تک ان کو موقع ملتا رہے گا ایسے پیسے بناتے رہیں گے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مومنہ وحید کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں فواد چودھری کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے عدالت جا رہی ہوں۔ فواد چودھری نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری ایک ایم پی اے مومنہ وحید وہ لوٹی ہو گئی ہے، 5 کروڑ روپے انہوں نے لے لیے ہیں۔ تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ فواد چودھری نے ایسا کیوں کہا ہے؟ میڈم اگر آپ لوٹی نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوئی ہیں؟ اگر آپ نے پیسے نہیں لیے تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں پرویز الہی کو ووٹ نہیں دوں گی؟ آخر کار آپ کامیاب کس طرح سے ہوئی تھی؟ خصوصی نشستوں پر کامیابی حاصل کی، اور اب پھر وہ چودھرانی بن گئی ہیں، میڈ صاحبہ بن گئی ہیں، پنچنی بن گئی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ میں پرویز الہی کو ووٹ نہیں دوں گی۔ اگر فواد چودھری نے ان کو لوٹی کہہ دیا اور یہ کہہ دیا کہ 5 کروڑ روپے انہوں نے لیے ہیں، تو کہتی ہیں کہ میں قانونی کارروائی کروں گی۔ میرا خیال ہے کہ ان کو فوری طور پر قانونی کارروائی کرنی چاہیے، فواد چودھری کو عدالت کے کٹہرے میں لے جانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ انہوں نے کوئی پیسہ
لیا ہے یا نہیں لیا ہے۔ اگر انہوں نے کوئی پیسہ نہیں لیا تو پھر ان کو کیا امر مانے ہے کہ جس پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا تھا، جس پارٹی نے ان پر نوازش کی تھی، اس کے آگے اکڑ کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ عمران خان بہت بڑے لیڈر ہیں لیکن پرویز الہی کو میں نے ووٹ نہیں دینا۔ عمران خان بڑے لیڈر ہیں لیکن ان کی بات نہیں ماننی، تو پھر یہی ہوگا کیونکہ فواد چودھری نے کہا ہے۔ ادھر عمران خان کی طرف سے بڑی ایمانداری سے، بڑی دیانتداری سے اس حکومت کو مشورہ دیا گیا ہے۔ ایک تو عمران خان پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اس حکومت کو کہتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے دہشت گردی در آئی ہے، اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کس طریقے سے پوری دنیا کے دورے کر رہے ہیں، جبکہ ضرورت ہے افغانستان میں جانے کی، طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی، طالبان کے ساتھ اعتماد کی فضا بحال کرنے کی۔ عمران خان کی حکومت تھی تو طالبان حکومت کے ساتھ پاکستان کے بہترین تعلقات تھے، لیکن آج کیا صورتحال ہے کہ وہاں سے دہشت گردی پاکستان میں در آ رہی ہے، پاکستان کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور پاکستان ایک بار پھر دہشت گردوں کی آماج کا بنتا جا رہا ہے۔ وہی طالبان جو پاکستان کا دم بھرتے تھے، اب وہاں سے فائرنگ ہوتی ہے، گولہ باری ہوتی ہے، اور جو باڑ لگائی گئی تھی اس کو اکھاڑ کر پھینکا جا رہا ہے۔ عمران خان کی طرف سے بالکل درست مشورہ دیا گیا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، حکمرانوں طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کرو، طالبان کے ساتھ رابطے رکھو، تاکہ پاکستان میں دار آنے والی دہشت گردی یہاں سے شروع ہوئی ہے وہیں پہ اس کا خاتمہ ہو جائے۔ ایک طرف افغانستان کے طالبان وہ پاکستان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف ٹی ٹی پی والے بھی یہاں پہ اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی طاقت پکڑتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہماری حکومت، امپورٹڈ حکومت، وہ کیا کر رہی ہے؟ ان کے اللہ تعالی ہی ختم نہیں ہو رہے، دورے ہی ان کے ختم نہیں ہو رہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔